मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज एक बार फिर हम इशाए रुबानी में शरीक होने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसे हम इशाए रुबानी कहें, पाक इशा कहें, खुदावंद की मेज़ कहें, होली कम्युनियन कहें, यूखरिस्ट कहें या पाक इशा कहें, इसका कोई भी नाम, लेकिन इस रस्म का एक ही मकसद है और वो है खुदावंद की मौत का इजहार करना और उसकी यादगारी में इसको मनाना। पूरी दुनिया में मसीही जो हैं वो सालों साल और सदियों से इस रस्म को मनाते आ रहे हैं और जब भी वो इस रस्म में शामिल होते हैं वो इस बात पर गौर करते हैं कि इस पाक इशा का मकसद क्या है, क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा किया करो। जब हम पाक इशा की बात करते हैं तो इस मेज़ में खुदा के बदन और खुदा के लहू को हम याद करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और उसके लहू को याद करते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसके बदन और उसके लहू की बात नहीं, ये सिर्फ उसकी कुर्बानी की बात नहीं, ये सिर्फ एक रस्म को अदा करने की या उसकी यादगारी की बात नहीं, बल्कि इस पाक इशा में बहुत सी ऐसी बातें छुपी हैं जिनको जानना, समझना और सीखना हर ईमानदार का काम है। ये ज़रूरी है कि हम में से हर एक जो इस पाक मेज़ के पास आता है उसको पता हो कि इस पाक इशा का क्या मतलब और क्या मकसद है। पौलुस रसूल जब कुरिन्थस की कलीसिया के नाम ये खत लिखता है तो वह इस बात से बखूबी वाकिफ है कि कुरिन्थस की कलीसिया में एक ऐसा मसला है जिसको रहनुमाई और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो बाहम इशा में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो एक दूसरे में भेदभाव रखते हैं। और पौलुस रसूल इस बात को इस खत में वाज़ेह करता है कि वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जब हम खुदा की मेज़ के पास आते हैं तो उन चारों चीज़ों को हमने अपनी नज़र के सामने रखना है। लेकिन इससे पेशतर कि हम उन 4 चीज़ों के बारे में सीखें, हम आगाज़ पे जाते हैं। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि आदम और हवा की आंखें खुल गईं। किस चीज़ के लिए उनकी आंखें खुली? खुदा ने उन्हें एक फल खाने से मना किया था जो बाग के दरमियान में था, लेकिन उन्होंने वो फल खाया। लिखा है कि जैसे ही उन्होंने वो फल खाया उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। उनकी आंखें गुनाह की पहचान के लिए खुल गईं। वो नज़र जो गुनाह से अनजान थी, जो गुनाह से वाकिफ नहीं थी, वो फल खाते साथ, वो खुराक खाते साथ उनकी आंखें गुनाह के लिए खुल गईं। उनकी ज़िंदगी में गुनाह आया, उनकी ज़िंदगी में शर्मिंदगी आई, उनकी ज़िंदगी में मौत आई, उनकी ज़िंदगी में तबाही और बर्बादी आई। लेकिन अगर नए अहदनामे में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान उसके 24वें बाब को हम पढ़ें, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अमाउस के रास्ते पर 2 लोगों के साथ चलते हुए हमें दिखाई देते हैं और वो दोनों लोग आपस में खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के मुतालिक बात करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि ए नदानों और नबियों की मार्फत बातें मानने में सुस्त एतकादो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मसीह का दुख उठा के बाप के जलाल में दाखिल होना लाजिम था। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो चलते जाते हैं और यरूशलेम को पहुंचते हैं और वो 2 लोग जो पहले अमाउस के रास्ते पे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि देख शाम हो चुकी है, दिन ढल चुका है, इस वक्त तू हमारे साथ ठहर जा। और खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ रुकते हैं, वो उनके साथ खाना खाने लगते हैं, रोटी लेते हैं, उसे तोड़ते हैं और उनको देते हैं और वहाँ पर ये अल्फाज फिर आते हैं कि उनकी आंखें खुल गई। उनकी आंखें किस चीज़ के लिए खुली? उनकी आंखें खुदावंद की पहचान के लिए खुली। एक वो खुराक है, एक वो फल है जिसके खाने से गुनाह की पहचान इंसान की ज़िंदगी में आए और एक ये खुराक है जिसको खाने से खुदावंद की पहचान इंसान की ज़िंदगी में आती है। वो चीज़ें जो गुनाह की वजह से हमसे दूर हो गई थी, हमसे छीन ली गई थी, हमसे ले ली गई थी, वो इस खुराक के वसीला से हमें वापस लौटाई जाती।
وہ کیا ہے؟ خدا کی پہچان، اس کی قربت، اس کا ہمارے ساتھ موجود ہونا، اس کی حضوری، ہمارا ایمان، ہماری سچائی، راستہ بازی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس پاک عشاء میں شامل ہونے سے ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے۔ اب اگر ہم پرانے عہد نامے میں جائیں تو ہمیں وہاں پر بنی اسرائیل قوم کا ذکر ملتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکلی اور بیابان میں گئی تو 40 سال تک خدا نے ان کی محافظت کی اور ان کو آسمان سے من فراہم کیا۔ یہ وہ خوراک نہیں تھی جو انہوں نے اپنی محنت سے زمین میں 40 سال تک اگا کے حاصل کی تھی، بلکہ یہ وہ خوراک تھی جو خدا نے آسمان سے ہر روز ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے مہیا کیا تھا۔ لیکن اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 51ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر خدا یسوع مسیح کہتا ہے، میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اترتی ہے، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے وہ ہمیشہ جیتا رہے گا، اور جو جہان کی زندگی کے لیے روٹی میں دیتا ہوں وہ میرا گوشت ہے۔ خدا یسوع مسیح نے موازنہ کیا کہ وہ خوراک جو بنی اسرائیل قوم کو آسمان سے دی گئی تھی وہ کوئی عام خوراک نہیں تھی، وہ اس کا بدن تھا، وہ شبیہ تھی، وہ خداوند کی قربانی کا وہ خوراک، وہ حصہ تھا جو بنی اسرائیل قوم کو بیابان میں قائم رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے خدا نے آسمان سے دیا تھا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 53ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی ابن آدم کے گوشت سے نہ کھائے اور اس کے خون سے نہ پیے اس میں زندگی نہیں ہے۔ یہ پاک عشاء جب ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس صلیب پر اپنی جان دی، اپنی قربانی دی، تاکہ ہم اس خون اور اس بدن میں شریک ہوں، تاکہ ہم زندگی حاصل کریں۔ اب پولس رسول جو ہے وہ بڑے واضح اس چیز کے بارے میں بڑا واضح وہ کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ ایسا ہے جس کو تبدیل ہونے کی ضرورت، اور وہ کیا ہے؟ اس وقت میں کرنتھس کی کلیسیا میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو امیر ایماندار تھے اور وہ جو غریب ایماندار تھے۔ آج کے دور میں جس طرح سے ہم عشاء ربانی مناتے ہیں، اس وقت میں ابتدائی کلیسیا میں ویسے عشاء ربانی نہیں منائی جاتی تھی، اس کا ایک مخصوص طریقہ کار تھا۔ وہ لوگ ایک پوٹلک یا ون ڈش پارٹی کی طرح ہر ایک خاندان اپنے گھر سے کھانا بنا کر لاتا تھا، خدا کے گھر میں اس کی میز پہ رکھتا تھا۔ وہ ایک بڑی میز ہوتی تھی جس کے درمیان میں صلیب ہوتی تھی اور اس کے ارد گرد وہ سب اپنی خوراک کو رکھتے تھے۔ لیکن ان میں جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ جو امیر تھے وہ اپنی خوراک لے کے آ کر اس میز پر رکھتے تھے اور اس عشاء میں شامل ہونے سے پیشتر سب کھا جاتے تھے، اور جو غریب ہیں، جو ایسی استقامت نہیں رکھتے تھے، ایسی گنجائش نہیں رکھتے تھے کہ وہ کچھ بنا کر لے کر آئیں، جب وہ وقت پر پہنچتے تھے تو ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور پولس رسول اس بات کو ان کی نظر کے سامنے رکھتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کیا تمہارا اکٹھا ہونا عشاء ربانی کے لیے نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تم ایک دوسرے کی راہ کیوں نہیں دیکھتے؟ اس وقت کا طریقہ کار اور آج کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں عشاء ربانی ایک مکمل عبادت ہوتی تھی، اور آج کے دور میں ہماری عبادت کا آخری حصہ۔ اس وقت میں عشاء ربانی ہر روز کی جاتی تھی، اور اگر ہم رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 42ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم لینے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔ یہ 4 کام تھے جو وہ روزانہ کی بنیاد پر کرتے تھے، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ خداوند کی قربانی کا کیا مطلب ہے۔ اور یہاں پر جب پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جس قربانی کی تم قدر کرتے ہو، جس کی یادگاری میں یہ کرتے ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم خدا کی میز میں پاکیزگی کے ساتھ آؤ۔ یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ اس پاک میز کا کیا مطلب ہے۔ پرانے عہد نامے میں اگر ہم 2 سیموئیل اس کا 9واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے
सो मफीबोशत यरूशलेम में रहने लगा क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाया करता था और वो दोनों पाँव से लंगड़ा था। ये एक खूबसूरत मिसाल है जो हमें इस इशारे रबानी के हवाले से बाइबल मुकद्दस में मिलती है। दाऊद जिसने अपना अहद यूनतन के साथ बांधा था, और यूनतन दाऊद साउल बादशाह का बेटा था। लेकिन जब दाऊद को इस बात की खबर मिलती है कि जंग में साउल बादशाह, यूनतन और उसके तीनों बेटे मर चुके हैं, तो उसने अफसोस किया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यूनतन और दाऊद की एक खास अकीदत थी। और पहले सैमुएल उसके 18वें बाब में हम ये पढ़ते हैं कि उन दोनों ने बाहम एक अहद किया, और उस अहद का मकसद था कि उनकी मोहब्बत, उनकी वफादारी, उनकी मेहरबानी एक दूसरे के साथ अब तक कायम रहे। और जब दाऊद को ये बात पता चलती है तो वो ये पैगाम भेजता है कि जिस किसी को यूनतन के घराने से कोई भी ऐसा शख्स मिलता है जो उसके खानदान का हो, उसको मेरे पास लेकर आओ। तो मफीबोशत को उसके हजूर में पेश किया जाता है। वो दोनों पांव से लंगड़ा है, लेकिन यहाँ पर दाऊद के मुतल्लिक ये लिखा है कि उसने उस पर मेहरबानी की और उसको अपने दस्तरखान पर बुलाया, और वो हर रोज उसके दस्तरखान पर खाना खाया करता था, एक शाही ज़ादे की तरह। खुदा ने हमें खुदा में यीशु मसीह के वसीला से अपने शाही खानदान का शाही फिरके का हिस्सा बनाया है। हम उसके शाही खानदान का हिस्सा हैं। जब हम खुदा की इस मेज़ में शरीक होते हैं तो हम खुदा की मेज़ में शरीक होते हैं। उस शाही हिस्से को जिसके हम हकदार नहीं हैं, उसको खुदा में यीशु मसीह के वसीला से हासिल करते हैं। और दूसरा सैमुएल उसके 9वें बाब की 9वीं आयत में ये भी लिखा है कि दाऊद ने मफीबोशत को जब उसको अपने पास बुलाया तो उसने हर वो चीज़ जो साउल के घराने से ताल्लुक़ रखती थी वो सब उसको वापस लौटाई, उसको बहाल किया और उस पर मेहरबान। वो पहले लूदबार में रहता था जो यरूशलेम से 25 मील के फासले पर। दाऊद ने उसको अपने पास बुलाया, और खुदा भी अपने बेटे के वसीले से, उसकी इस कुर्बानी के वसीला से हमें अपने पास बुलाता है, हमें बहाल करता है। गुनाह की वजह से जो कुछ हमसे दूर हो गया था वो सब कुछ हमें वापस लौटाता है। और पौलुस रसूल कहता है तुम्हें इस बात को नजर में रखने की जरूरत है। वो 4 बातें कलीसिया को कहता है। सबसे पहली चीज, जब तुम पाक मेज में शरीक होते हो तो अपने माजी को याद करो। आपका माजी जो आपको ये याद दिलाता है कि आप गुनाह आलूदा फितरत में पैदा हुए हैं और खुदा ने अपने बेटे की अजली कुर्बानी दी ताकि आपको उस गुनाह की मजदूरी से आज़ाद करे, आपको निजात दे, गुनाह की मौजूदगी से, गुनाह के असर से, जो गुनाह की सज़ा से आपको छुड़ाए, आपकी जानों को, आपकी ज़िंदगियों को फिर से मोल ले ले। इसलिए नहीं कि हम इस काबिल थे, बल्कि इसलिए कि यीशु मसीह इस काबिल था कि बाप ने पसंद किया कि उसकी कुर्बानी हमारे लिए दे। जब दाऊद ने मफीबोशत को अपने तख्त पे, अपने दस्तरखान पे बुलाया तो इसलिए नहीं कि वो इस काबिल था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपना अहद उसके बाप यूनतन के साथ बांधा था, और उस अहद की वजह से उसने मफीबोशत पर मेहरबानी की थी। खुदा ने अपना अहद हमारे साथ नहीं बांधा। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे खून में ये खुदा के साथ तुम्हारा अहद है। उसने कहा कि मेरे खून में ये नया अहद है, मेरे खून में। यानी ये अहद खुदा ने अपने बेटे के साथ बांधा क्योंकि वो कामिल था। अगर वो इंसान के साथ बांधता तो इंसान अपनी फितरत से, अपने रवैयों से, अपने अमल से उसको तोड़ डालता, लेकिन उसने उसको चुना जो कामिल और बेऐब था। उसने उसके साथ अहद बांधा जो उसका इकलौता था, जो उसका बेटा था, और उस अहद में उसने हमें शामिल किया यीशु के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से। पौलुस रसूल कहता है कि जब तुम इस पाक मेज पर आते हो तो याद करो कि खुदा यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी कुर्बानी दी, जो अजली कुर्बानी है, हमेशा के लिए। दूसरी बात वो कहता है कि अपने मुस्तकबिल पर नजर करो। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने कहा क्योंकि जब तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। ये उम्मीद है
کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح گیا ہے وہ واپس آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور خدا کی بادشاہی میں ہمارے ساتھ نئی فضا کھائے گا، ہمیں اس میں شریک کرے گا، یہ ہماری امید ہے۔ تیسری بات جو پولس رسول کہتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے ارد گرد نظر ڈالو۔ وہ کہتا ہے کہ پس ہے بھائیو، جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی راہ نہیں دیکھتے۔ اس وقت کرنتھس کی کلیسیا میں بھی یہ اصول تھا، وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے، اپنا حصہ لایا ہوا کھاتے تھے اور دوسروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور پولس رسول کہتا تھا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ جب تم اکٹھے ہوتے ہو تو تم بطور خدا کے بدن، خدا کی کلیسیا اکٹھے ہوتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس صلیب پر نظر ڈالتے ہو جس پر مسیح نے اپنے بدن کو قربان کیا، لیکن جس بدن کے لیے اس نے قربان کیا، جن لوگوں کے لیے، جس کلیسیا کے لیے اس نے قربان کیا، تم اس پہ نظر نہیں ڈالتے۔ ہم اپنے اندر بھید بھاؤ رکھتے ہیں، ہم کسی کو عزت دیتے ہیں تو کسی کو بے عزت کرتے ہیں، کسی کے لیے اچھا بولتے ہیں تو کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کے لیے اپنے دل میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں تو کسی کو نیچا کر دیتے ہیں۔ ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کی میز کے پاس آتے ہیں تو بھید بھاؤ کے ساتھ آتے ہیں۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ جب تم خدا کی میز میں نامناسب طور پر آتے ہو تو تم قصوروار ٹھہرتے ہو۔ چوتھی چیز جو وہ کہتا ہے کہ اپنے باطن پہ نظر ڈالو، تمہارے اندر کیا ہے، کیونکہ تم سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ تم جانتے ہو کہ تم اس پاک میز میں کس نیت کے ساتھ آتے ہو۔ ہم اکثر اوقات پاک عشاء میں شریک ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے گھر آ کر کوئی ہم سے پوچھے گا تم نے آج عشاء میں کیوں نہیں شرکت کی، ہم سوال کا کیا جواب دیں گے۔ اور ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمیں طریقے پہ نہیں، مناسب طور پر خدا کی پاک میز میں شریک ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے دلوں کو جانچو، پرکھو، تمہارے اندر کوئی برائی ہے، تمہارے اندر کسی کے لیے کوئی غصہ ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی حسد ہے، کوئی نفرت ہے، کچھ بھی ہے۔ اس میز پر آنے سے پہلے اپنی زبان سے خدا کے سامنے اقرار کرو کہ خداوند میں بے بس ہوں، میں ناقص ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر۔ جو میرے خلاف گناہ کرتے ہیں میں ان کو معاف کرتی ہوں، تو مجھے معاف کر۔ خدا آپ سے کاملیت کا تقاضا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں، گناہ آلودہ ہے، لیکن وہ آپ سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب اس میز کے پاس آؤ تو پاک حالت میں آؤ، اپنا دل صاف کر کے آؤ، اپنا ذہن، اپنی روح کو صاف کر کے آؤ، پھر اس عشاء میں شریک ہو۔ پولس رسول کہتا ہے جب تم غیر مناسب طور پر اس میں شریک ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ قصوروار ٹھہرتے، سزا پاتے۔ اور وہ وجہ کیا بتاتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس سبب سے، یعنی جب تم غیر مناسب طور پر شریک ہوتے ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں۔ جب ہم غیر مناسب طور پر خدا کے پاک میز کے پاس آتے ہیں تو ہم تین چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں: بیماری کا، کمزوری کا اور موت کا۔ یہ بیماری جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کمزوری جسمانی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایمان آدھا ادھورا ایمان ہوتا ہے۔ جب ہم اس پاک میز میں آتے ہیں تو ہم پہلی دو چیزوں پر غور کرتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دی، ہمیں نجات دی، ہمیں بحال کیا، اور ہم اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس دوبارہ قبول کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنی امید پر بھی قائم ہوتے ہیں اور ہم یاد کرتے ہیں کہ خداوند ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو پھر آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن ہم اس بدن کا جس کے لیے خداوند نے جان دی اس پہ نظر نہیں کرتے، ہم اس کی بڑھوتی نہیں دیکھتے، اس کی ترقی نہیں دیکھتے، اس کے ساتھ برابر ہو کر نہیں چلتے، ایک ہو کر نہیں چلتے، کیونکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب تم یہاں پر آتے ہو تو علیحدہ علیحدہ آؤ، اس نے کہا باہم ایک ہو کر آؤ، ایک بدن، ایک روح، ایک جان، ایک دل ہو کر آؤ۔ اگر ہماری کلیسیا یک دل نہیں، ایک روح ایک جان کے ساتھ نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پروان چڑھنے والی نہیں ہے، تو ہم نامناسب طور پر اس میں شریک ہوتے، ہم آدھے ادھورے ایمان کے ساتھ مرتے۔ اب سوچیں کہ اگر نامناسب طور پر اس پاک عشاء میں شریک ہونے سے یہ تینوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں، پہلے کمزوری، پھر بیماری اور پھر موت، تو مناسب طور پر اس میں شامل ہونے سے ہمیں کیا ملے گا؟
کیا حاصل ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں دعوت دی. اس نے کہا آؤ اور میرا گوشت اور میرا خون پیو کیونکہ یہ تمہیں زندگی دیتا ہے. جب ہم خدا کی پاک میز میں مناسب طور پر آتے ہیں تو ہماری کمزوری چاہے وہ جسمانی ہو چاہے روحانی ہو وہ طاقت میں بدل جاتی ہے. ہماری بیماری چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو شفا تندرستی میں بدل جاتی ہے, صحت یابی میں بدل جاتی ہے. اور ہمارا آدھا ادھورا ایمان جو ہمیں موت کی طرف لے کر جاتا ہے ہمارے اندر زندگی کے چشمے کو جاری کر دیتا ہے. یہ وہ طاقت ہے, یہ وہ صحت ہے, یہ وہ تندرستی ہے جسے آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. اور پولس رسول کہتا ہے کہ بتھیرے ایسے ہیں جو کمزور ہیں, جو بیمار ہیں اور سو گئے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا چند, اس نے کہا بتھیرے. اور پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے اس بات کو بھی سیکھا کہ جو شخص پوری دیانتداری سے پوری ایمانداری کے ساتھ خدا کی خدمت کرتا ہے خدا اسی کو سرفرازی دیتا ہے. ہم اپنی زندگی میں آج کے دور میں تجربہ معجزات کا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بہت دفعہ ہم غیر مناسب طور پر خدا کی اس عشاء میں شریک ہوتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور پرکھیں کہ ہمارا پاک خدا کی میز میں پاکیزگی کے ساتھ شریک ہونا کتنا ضروری اور اہم ہے. ہم آج بھی خدا کے معجزات اپنی زندگی میں تجربہ کر سکتے ہیں. بعض دفعہ خدا کسی کو بیماری دیتا ہے, اسے بیماری میں ہی رہنے دیتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا اس کے وسیلہ سے بہت سے اور لوگوں کو جیتتا ہے. لیکن ہمیشہ ہم اس چیز کو اپنی ذات کا بہانہ نہیں بنا سکتے کہ خدا میری بیماری سے لوگوں کو جیتنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں, میں اپنی زندگی میں اس کی مہربانی, اس کے رحم, اس کی محبت کا تجربہ کریں, اس کی صحت یابی, اس کی دی ہوئی طاقت کا تجربہ کریں جو ہماری سمجھ سے پرے ہے. لیکن کب؟ جب ہم مناسب طور پر پاکیزگی کی حالت میں خدا کی میز میں شریک ہوتے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں. یہودیوں میں یہ ایک عام خیال تھا کہ جب کسی کی قربانی دی جاتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ خون کا پینا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کسی کی قربانی سے اپنی ذات کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اگر ہم دوسرا سیموئیل اس کا 23 باب اس کی 17ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ہم داؤد کے متعلق پڑھتے ہیں. داؤد کہتا ہے جب اسے کنویں سے پانی نکال کے دیا اس نے کہا کہ نہیں اے خداوند میں یہ پانی نہیں پی سکتا کیونکہ اس پانی میں میرے ان لوگوں کی جان ہے, ان لوگوں کا خون ہے جنہوں نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی. میں ان کی قربانی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں کہتا ہے کہ آؤ اور میرے خون اور میرے گوشت میں سے کھاؤ اور پیو. کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں زندگی دیتا ہے. وہ کہتا ہے اپنی ذاتی سطح پر, شخصی سطح پر مجھ سے فائدہ حاصل کرو کیونکہ میں تمہیں زندگی دیتا ہوں, میں تمہیں صحت یابی اور تندرستی دیتا ہوں, میں تمہیں قوت اور طاقت دیتا ہوں تاکہ تم میرے حضور پاکیزگی کی زندگی گزارو جو مجھے پسند ہے. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہمیں نہ صرف ذاتی اور شخصی سطح پر سرفرازی دیتا ہے بلکہ کلیسیائی سطح پر بھی ایک بدن ہوتے ہوئے خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے. خداوند کا کلام میرے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ہے. خداوند کا شکر. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.